ناظرین، پیرس میں اس وقت دو طاقتور خفیہ ایجنسیوں کی ملاقات جاری ہے۔ یہودی خفیہ ایجنسی موساد اور امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہان کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جس کی شاید کسی کو امید اور توقع نہ ہو۔ بظاہر کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کا اہم ترین موضوع اسرائیلی یرغمالیوں کو بازیاب کرنا ہے جو پچھلے تقریباً 7.5 ماہ سے غزہ میں قید ہیں، اور اسرائیلی فوج اتنی طویل جنگ کے باوجود ان میں سے ایک کو بھی رہا نہیں کرا سکی۔ اس معاملے سے جڑے یورپی ذرائع کا کہنا ہے اس سلسلے میں اسرائیل نے امریکہ کو مثبت اشارہ دیا ہے کہ اسرائیلی حکام بات چیت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اس سے قبل اسی ماہ کے شروع میں مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور اسرائیل نے 7 مئی کو رفح پر اپنے ٹینک اور زمینی فوج بھیج دی تھی۔ حماس کی طرف سے مذاکرات جاری رکھنے کی آمادگی کے باوجود اسرائیل نے کسی نتیجے پر پہنچنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک نیوز ویب سائٹ کے مطابق CIA چیف قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے بھی ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی ویب سائٹ نے خبر دی ہے کہ اسرائیل نے مذاکرات کے نئے سرے سے اجراء کے لیے نئی تجاویز بھی مرتب کی ہے۔ تاہم یہ کہنا پھر بھی قبل از وقت ہوگا کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا اسرائیل کا رفح پر حملہ تیز ہوگا۔ تاہم دوستو، امریکی خفیہ ادارے CIA کے سربراہ ولیم برنز اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں کو تیز اور مؤثر بنانے کے لیے ان دنوں اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد کے سربراہ سے ملاقات کے ایک نئے ایجنڈے کی تیاری پر کام کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی تقریباً 8 ماہ سے حراست امریکی اور اسرائیلی اداروں کے لیے ایک مسئلے سے بڑھ کر عملاً چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ان یرغمالیوں کی صحت اور سلامتی کے سوالات بھی دونوں کے لیے پریشان کن ہیں۔ اس لیے امریکی حکام توقع کر رہے ہیں کہ CIA کے سربراہ ولیم برنز جلد موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا سے مل کر اس کا حل نکالیں گے تاکہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مشاورت اور بات چیت کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا جا سکے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایرانی صدر کے انتقال کے بعد دونوں اہم اتحادیوں کے خفیہ اداروں کے سربراہان کی بالمشافہ طور پر پہلی ملاقات ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت دونوں خفیہ ایجنسیاں مل کر مسلم دنیا کے خلاف محاذ کھولنے کا سوچ رہی ہیں، اور اس حوالے سے کئی ایسے ہتھیار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جس پر عالمی سطح پر پابندی عائد ہے۔ یہ ہتھیار مبینہ طور پر ایران، غزہ اور رفح سمیت دیگر مسلم ممالک کے کئی جنگ زدہ علاقوں میں کیا جا سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اسرائیل اور امریکہ کئی مسلم ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جواز پیش کیا جا سکے کہ حملہ کرنے والے دیگر مسلمانوں کے حق میں ہیں۔ اس حوالے سے قطر، سعودی عرب اور ترکی کا نام آ رہا ہے۔ تاہم اب تک کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اسرائیل اس وقت شدید خطرناک صورتحال سے دوچار ہے اور یہ کسی بھی ملک اور عدالت کا فیصلہ نہیں مان رہے۔ اسرائیل نے کل عالمی عدالت انصاف کی طرف سے جاری کردہ اس فیصلے کو مسترد کر دیا جس میں اسرائیل سے رفح میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائی فوری طور پر روکنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسرائیلی حکام نے کہا کہ رفح میں ان کی کارروائیاں اسرائیل کی سلامتی کے تحفظ کے لیے جاری ہیں اور انہیں روکا نہیں جائے گا، لیکن یہ فیصلہ جسے تاریخی قرار دیا گیا ہے اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ نہیں ہے۔ 9 جولائی 2004 کو اقوام متحدہ کے اعلیٰ ترین عدالتی ادارے کی نمائندگی کرنے والی عدالت نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی دیوار فاصل کے خلاف فیصلہ جاری کرتے ہوئے اسے روکنے اور تعمیر کردہ دیوار کو گرانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ یہ دیوار بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ دیوار کی تعمیر سے متاثر ہونے والے فلسطینیوں کو معاوضہ ادا کرے اور مشرقی یروشلم اور اس کے نواحی علاقوں سمیت تمام فلسطینی علاقوں سے اس دیوار کو ختم کرے۔ عدالت نے اس فیصلے پر امریکی جج تھامس برگینتل کی جانب سے 14 ووٹوں کی اکثریت سے ووٹ دیا، تاہم کچھ بھی نہیں بدلا ہے اور وہ دیوار جسے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایریل شیرون کی حکومت نے 23 جون 2002 کو تعمیر کرنا شروع کیا تھا، اب بھی گرین لائن کے قریب مغربی کنارے میں فلسطینی باشندوں کے داخلے کو روکنے کے لیے موجود ہے۔ اسرائیل اس دیوار کو اپنی بستیوں کی سلامتی کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ یہاں قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کل جمعہ کو کہا تھا کہ رفح کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کا فیصلہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عدالت کے آئین کے مطابق لازم ہے اور اسرائیل اس فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ دوستو، سلامتی کونسل کے اندر فیصلے رائے شماری سے ہوتے ہیں۔ 5 مستقل ارکان چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ کو ویٹو پاور کا اختیار حاصل ہے، جس کا مطلب ہے کہ حتمی فیصلہ اسرائیل کی اتحادیوں کا ہوگا جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل خود امریکہ کو شدید شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس شک کی بنیاد ایک جج کی تعیناتی پر قائم کی جا رہی ہے۔
اسرائیل کے خلاف حالیہ فیصلہ جاری کرنے والے ججز میں صدر جو بائیڈن کی جانب سے نامزد کی جانے والی امریکی جج بھی شامل ہیں۔ فیصلے میں امریکی جج کے شریک ہونے سے امریکی صدر کی مشکل بڑھ گئی ہے۔ سارا کلیولینڈ کو صدر جو بائیڈن نے 2021 میں نامزد کیا تھا، مگر وہ کبھی توثیق نہ پا سکی۔ البتہ پچھلے سال نومبر میں وہ بین الاقوامی عدالت انصاف کی جج منتخب ہو گئی۔ ان کے بین الاقوامی عدالت انصاف کی جج بننے کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سارا کلیولینڈ کی تعریف کرتے ہوئے کہا وہ بین الاقوامی قانون کی محافظ ثابت ہوں گے، جبکہ صدر جو بائیڈن نے کہا تھا بین الاقوامی عدالت انصاف انسانیت کے دنیا بھر میں امن کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے اہم اداروں میں سے ایک ہے۔ لیکن اب اسرائیل کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ایک طرف وہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے کردار کے معترف ہیں اور دوسری طرف رفح کی جنگ کے بظاہر ناقد ہیں۔ ایسے میں وہ عدالتی فیصلے کی اسرائیل کے خلاف کیسے پذیرائی کرتے ہیں؟ اس سے قبل بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع یوگ لینڈ کے جنگی جرائم کی بنیاد پر گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کے اعلان پر امریکی صدر جو بائیڈن کافی کھل کر فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے عدالتی دائرہ اختیار کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ممکنہ صورت میں اسرائیل کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے اور نیتن یاہو بھی اس کو لے کر شدید پریشان ہے۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ نیتن یاہو کی اپنی فوج بھی غدار ہے، جو نیتن یاہو کی بجائے امریکہ کو رپورٹ کرتی ہے۔ دوستو، اس حوالے سے ایک رپورٹ گردش کر رہی ہے جس کے مطابق اسرائیلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم کو 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کے ارادے سے خبردار کرنے کی معلومات سامنے آنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ان معلومات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ انہیں فوج کی طرف سے موصول ہونے والے پیغامات میں مستقبل قریب میں حماس کے کسی ممکنہ حملے سے خبردار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ سب کچھ اس کے برعکس بتایا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں جو 4 دستاویزات موصول ہوئی ہیں ان میں واضح طور پر اشارہ کیا گیا کہ حماس اسرائیل پر حملہ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ کسی معاہدے تک پہنچنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں 19 مارچ 2023 کو موصول ہونے والی پہلی دستاویز یا خط میں بتایا گیا کہ حماس کی حکمت عملی غزہ میں حکمرانی کو برقرار رکھنے اور دوسرے میدانوں میں اسرائیل کے خلاف جدوجہد پر توجہ مرکوز کرنے کی ہے۔ نیتن یاہو نے انکشاف کیا کہ 31 مئی 2023 کو جاری دوسری دستاویز میں تل ابیب کو حماس کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے اقدامات کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ حماس کو مزید بڑھنے میں دلچسپی نہیں۔ نیتن یاہو نے تصدیق کی کہ انہوں نے خود متعدد بار اس مسئلے کے بارے میں خبردار کیا۔ ان کے دفتر نے 17 جولائی 2023 کو جاری کردہ ایک بیان کا حوالہ بھی دیا جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اندرونی تنازعات ہمارے دشمنوں کے خلاف مزاحمت کو ختم کرتے ہیں، انہیں ملک کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کے لیے اکساتے ہیں۔ دوستو، نیتن یاہو کی یہ وضاحت اسرائیلی فوج کی جانب سے اس بات کی تصدیق کے بعد سامنے آئی کہ وزیر اعظم کو مارچ اور جولائی 2023 کے درمیان انٹیلیجنس ڈویژن سے 4 انتباہی خطوط بھیجے گئے تھے۔ ان میں بتایا گیا تھا کہ دشمن اسرائیل میں ہونے والی تقسیم اور اسرائیلی فوج پر ان کے اثرات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ غزہ کی صورتحال سے متعلق امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کو ظاہر کرتی امریکی صدر جو بائیڈن کی 8 مارچ 2024 کی ہاٹ مائک بات چیت سامنے آ گئی ہے۔ ہاٹ مائک بات چیت میں صدر بائیڈن سامنے کھڑے شخص سے کہہ رہے ہیں، یہ بات دہرانا نہیں، میں نے نیتن یاہو پر زور دیا ہے کہ غزہ میں جاری فلاحی بحران پر ہمیں میٹنگ کرنا ہوگی۔ اتنے میں کسی نے صدر بائیڈن سے کہا، سر 1 منٹ رکیں، مائک آن ہے۔ اس پر امریکی صدر خاموش ہو کر رک گئے، لیکن اس ایک جملے سے ہی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ ظاہر ہو جاتا ہے۔ گویا یہ دعوے سچ ہیں کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ڈبل گیم کھیل کر خود مسیحا بن کر دیگر یورپی ممالک کی طرح فلسطین کے حق میں سامنے آنے والا ہے۔